ٹائم ہے شیئر کر لیا ٹکا کے ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو سنستدرجہم ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے من حیث لا یعلمون جہاں سے کہ وہ نہیں جانتے وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں ان قیدی متین بے شک میرا یعنی میری قید میری تدبیر بہت مضبوط ہے اولم یتفکروا کیا انہوں نے غور و فکر کیا ما بصاحبہم من جنہ کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کے ساتھ کوئی دیوانگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هو الا نذیر مبین نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا مبین ظاہر کھلا سری اولم ینظروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا فی ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان کی سلطنت میں وما خلق اللہ من شیء اور جو پیدا کیا اللہ نے کسی شے سے کسی چیز سے وعن آسا اور یہ کہ قریب ہے ان یکون قد اقترب اجلہم کہ آ چکا ہے ان کا مقرر وقت فبأی حدیث بعدہ یؤمنون بس کون سی بات کے ساتھ اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے من یضلل اللہ جس کو اللہ گمراہ کرے فلا ہادی لہ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑتا ہے ان کو فی طغیانہم یعمہون اپنے سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں یسألونک وہ سوال کرتے آپ سے ایان مرساہا کب ہے قیامت کا قائم ہونا لفظی معنی ٹھہرنا یعنی وہ کب ٹھہرے گی قل آپ کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں علمہا عند ربی اس کا علم میرا رب کے پاس ہے لا یجلیہا لوقتہا لا یجلیہا وہ نہیں ظاہر کرتا اس کو لوقتہا اس کا وقت ہاں جی اس کا ٹائم اللہ ہوا جی مگر وہ یعنی اللہ کو پتہ ہے ثقلت وہ بہت بھاری ہے قیامت فی السماوات والارض آسمان اور زمین میں لا تاتیکم الا بغتہ وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ انک حفی عنہا گویا کہ آپ باخبر ہیں اس سے قل انما علمها عند اللہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نہیں ہوں میں مالک اپنے لیے نفع ولا ضرا نفع کا اور نہ نقصان کا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے ولو کنت عالم الغیب اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر باب استفعال تو میں بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا وما مسنی السوء اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی اگر میں غیب دان ہوتا مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی ان انا الا نذیر و بشیر میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان انا الا نذیر و بشیر لقومی یومنون واسطے ایسی قوم کے جو ایماندار ہیں صدق اللہ العظیم جی نکالیں بے ٹائمہ سبق آج پڑھ رہے ہیں ہم چلیں محمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ عز و جل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ آدم علیہ السلام کا بیان ختم ہوا نوح علیہ السلام کا بیان شروع ہو گیا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف قال ابن عباس باری الرأی بادی الرا
ابن عباس مشکل الفاظ کے معنی، بادی الراء کا معنی قرآن میں آتا ہے نا، بادی الراء سورہ ہود میں، ما ظاہر لنا عقلی، ما ظہر لنا یعنی جو ظاہر ہے ہمارے لیے، یعنی کوئی اتنے وہ عقل مند بھی نہیں ہے جو تیرے پیروکار ہے. ہاں جی، عقل ہی قرآن میں ہے، سورہ ہود میں، یا سماؤ عقل ہی ٹھہر جا، رک جا، امسکی، امسکی. وفارت تنور، وفارت تنور جو 12ویں پارے میں ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ نابا الماء، پانی جوش مارنے لگا، پانی ابلنے لگا، جوش مارنے لگا. وقال اکرمۃ وجہ الارض، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ جو تنور ہے نا وہ کیا ہے؟ زمین کی سطح. وقال مجاہد الجودی، الجودی جو لفظ قرآن میں آیا ہے، علی الجودی، ہاں جی، واستوت علی الجودی، جبل بالجزیرۃ، وہ پہاڑ ہے ایک جزیرہ میں، پہاڑ داب کا نام ہے. حال، داب کا معنی حال، کداب آل فرعون. انا ارسلنا نوحا الی قومہ الی آخر سورہ. ٹھیک ہے، چلے آگے چلے. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ یعنی یونس عن الزہری قال سالم وقال ابن عمر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ. اللہ کی تعریف کی جو اسے لائق ہے. ثم ذکر الدجال، ٹھیک ہے. فقال انی لا انذرکموہ، لا انذرکموہ، آپ نے دجال کا ذکر کیا، فرمایا میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں. وما من نبی الا انذر قومہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. لقد انذر نوح قومہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. ولکنی اقول لکم فیہ، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں اس کے بارے میں ایک بات، قولا لا یقلہ نبی لقومہ تعالی، قولا لم، جو نہیں کہی کسی نبی نے مجھ سے پہلے. لم یقلہ نبی لقومہ تعلمون انہ اعور، تو وہ کیا بات ہے؟ انہ اعور، تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہے، وان اللہ لیس باعور، اور اللہ کانا آور نہیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ سمعت ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومہ انہ یعنی تمہیں ایسی بات بتانے لگا ہوں جو پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. آور انہ اعور انہ یجیء معہ بتمثال الجنۃ، وہ لائے گا اپنے ساتھ جنت اور جہنم کی مانند، جنت اور جہنم کی مانند. فالتی یقول انہا الجنۃ ہی النار، ہاں، اس کی جنت کیا ہوگی؟ جہنم. وانی انذرکم بما بہ کما انذر بہ نوح قومہ. شاباش، آگے چلیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء نوح، یجیء نوح و امتہ فیقول اللہ حل بلغت، اللہ کے دربار میں آئے گے نوح علیہ السلام اور ان کی امت. فیقول، اللہ فرمائیں گے حل بلغت، فیقول نعم، حل بلغ تو تا. کیا بات ہے، اللہ فرمائیں گے نو تو نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہے گا جی ہاں. ای ربی فیقول لامتہ، اللہ فرمائے گا نوح علیہ السلام کی امت کے لیے حل بلغکم فیقولون لا، حل بلغکم، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچایا؟ بلغ نہیں، بلغا. فیقولون لا، وہ کہیں گے نہیں. ما جاءنا من نبی فیقول لنوح من یشهد، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. فیقولو، لنوح، فیقولو، ٹھیک ہے. اللہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے لیے من یشهد لک، تیرا گواہ کون ہے؟ وہ تو انکار کر رہے ہیں، ہے کوئی تیرا گواہ؟ فیقول محمد و امتہ، اللہ، یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ گواہ
موقع پر موجود ہو. ہاں کہاں نوح علیہ السلام اور کہاں ہم. نوح علیہ السلام کیا کہہ گئے؟ یا اللہ میرے گواہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. ہم کہیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا. وسطاً کا معنی بہترین امت، امتم وسطاً. لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل. عدل، بہترین. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبدالرؤوف ربانی. کیا حال ہے؟ حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب، ماشاءاللہ. حافظ صاحب رات تو ہماری بڑی مشکل میں گزری ہے. ہاں جی، سڑک پہ ساری رات. ہاں جی، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھند اور بڑا مسئلہ، تو بہت تھکن ہوئی ہے اور بہت بوریت ہوئی ہے اور اس وقت بہت نڈھال ہیں. ساری رات سفر میں گزری. ہاں جی، تو ماشاءاللہ ایک یزدانی صاحب، ایک ربانی صاحب. ہاں جی، یہ دونوں میرے، ایک میرا بھائی ہے اور ایک میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. اللہ. احسان کیا حال ہے آپ کا؟ یہ احسان ربانی بھی ہمارے ساتھ تھا. رات بہت اچھی گزری ہے جی. صبح فجر کے ٹائم پہنچے ہیں گھر. قاری تاج محمد صاحب. سبق بھی آج ہم بے ٹائم ہی پڑھ رہے ہیں. ہمارا ٹائم تو جو ہمیشہ روزانہ کا ٹائم ہے، یعنی مستقل ٹائم، وہ 2:30 بجے ہے. اللہ کا احسان. رفیق صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ مولانا عبدالرؤوف یزدانی صاحب، میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں سبق کے بعد نا. مجھے کام ہے بڑا ضروری. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. ضرور میں رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ. چلے جی. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبید حدثنا ابو حیان جی چلے چلے عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ تھے وسلم ہم ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فی دعوت فرفع ایک دعوت میں، تو اٹھائی گئی آپ کی طرف ایک دستی. الزراء. زرا کا معنی دستی. دستی دستی آپ کو بہت پسند تھی. وکانت توجبہ اور فنحس منها. زرا کہتے ہیں بکری کی دستی. ہاں جی، وہ آپ کو اچھی لگتی تھی. آپ نے اس سے کچھ نوچنا. نحس ینحسو مانا یمنو. فنحس منها نحسة. آ گیا، چلے آگے چلے. وقال انا سید الناس یوم القیامت. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. حل تدرون بما یجمع اللہ الاولین والآخرین. بھلا جانتے ہو اللہ کیسے جمع کرے گا پہلوں اور پچھلوں کو فی سعید واحد. ایک چٹیل میدان میں، یعنی میدان محشر. فیبصرہم الناظر. ہو تو دیکھ لے گا ان کو دیکھنے والا اور سنائے گا ان کو پکارنے والا. ویسمعہم الداعی. دائی، وتدنو منہم یعنی الشمس. بہت بڑا میدان ہوئے گا. ساری خلقت اس میں موجود ہوگی، لیکن اللہ کو سب کا علم ہوگا. اللہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے اور سب کی باتیں اللہ سن رہے ہوں گے. وتدنو منہم الشمس. ہائے ہائے، اور قریب آ جائے گا ان سے سورج. فیقول بعض الناس. تو کہیں گے بعض لوگ، الا ترون الی ما انتم فیہ. بھلا تم دیکھ نہیں رہے کہ تم کس مشکل میں ہو. الی ما بلغکم. اما بلغکم، جو تمہیں پہنچا، یعنی مصیبت، پریشانی، بھوک، پیاس. الا تنظرون الی من یشفع لکم الی ربکم. کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے رب کے پاس جا کے تمہاری کون سفارش کرے گا؟ فیقول بعض الناس ابوکم آدم. تو بعض لوگ کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، وہ باپ ہے، ان کے پاس چلو. اب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آدم علیہ السلام انت ابو البشر. انت ابو البشر،
تو ساری انسانیت کا باپ ہے۔ خلقک اللہ بیدہ ونفخ اللہ نے تجھے پیدا کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، فیک من روحہ اور روح ہی، اور تیرے اندر اپنی روح پھونکی۔ وامر الملائکہ فسجدوا لک واسکنک، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے تیرے لیے سجدہ کیا اور تجھے جنت میں ٹھہرایا۔ اسکن یسکن باب فعال، واسکنک الجنۃ الا تشفع لنا الی ربک الا ترى ما نحن بابا جی تم کیوں نہیں سفارش کرتے ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں؟ بھلا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ وما بلغنا فیقول ربی غاضب الیوم غضبا فیقول ربی غضب اليوم غضبا، لم یغضب پڑھے پڑھے پڑھے، قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب اتنا غصے میں ہے، نہ پہلے کبھی اتنے غصے میں نہ بعد میں۔ آج اللہ نے غصہ ہی بڑا ہے، آج اللہ بڑے غصے میں چنے۔ ونہانی عن الشجرۃ اور اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت سے، فعصیت نفسی نفسی، فعصیت، میں نے اس کی نافرمانی کر دی، نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان، نفسی نفسی۔ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی نوح۔ ہر بندہ کہے گا بس میری خیر میری خیر میری خیر، لیکن رسول اللہ کیا کہیں گے؟ امتی، یا اللہ میری امت کی خیر۔ فیاتون نوحا فیقولوا یا نوح آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، آئیں گے کہیں گے نوح علیہ السلام انت اول الرسل تو سب رسولوں میں سے پہلا رسول ہے، الی اہل الارض زمین والوں میں سے۔ رسول نبی میں کیا فرق ہے جلدی بتائیں؟ نہیں مجھے نہیں بولی، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے جلدی بتائیں جلدی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب شریعت ہو اور کتاب، شریعت کے اندر کتاب نہیں آتی، جو صاحب شریعت ہو اور صاحب وحی، یعنی جس پر وحی بھی آئے اور اسے کوئی نہ کوئی کتاب صحیفہ بھی ملے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں رسول۔ اور نبی کہتے ہیں جس کی طرف صرف وحی آئے، اس لیے کہتے ہیں نا ہاں جی منطقی لوگ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں، ہاں جی، ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں۔ جیسے ہر عالم انسان ہے لیکن ہر انسان عالم، ہر عقل مند انسان ہے لیکن ہر انسان عقل مند نہیں ہے، ہر حدیث خبر ہے، ہر خبر حدیث، نہیں، ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان۔ چلے نہیں کافی ہے کہ چلو۔ وسماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ نے تیرا نام رکھا عبدن شکور قرآن میں، سورہ اسراء میں۔ الا تری ما نحن، چلے چلے چلے، ما نحن فیہ الا تری الی ما بلغنا الا تشفع آپ لنا۔ دیکھ رہے ہیں نا ہم کس مصیبت میں ہیں، بھلا آپ سفارش کریں گے ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں؟ الی ربک فیقول ربی غاضب الیوم غضبا، نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے آج اللہ بہت غصے میں ہے۔ لم یغضب قبلہ لم یغضب مجزوم پڑا جائے گا، لم یغضب، قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ، نہ پہلے اتنے غصے میں اور نہ بعد میں آئیں گے۔ مثلہ نفسی نفسی ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تم چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فیأتونی فاسجد تحت العرش، میرے پاس آئیں گے، فاسجد، تحت العرش، میں سجدہ کروں گا اللہ کے عرش کے نیچے۔ جی اعظم چودھری ایک گھنٹہ ٹھہر کے، آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، میں ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اعظم چودھری کدھر ہے؟ جی اعظم صاحب آپ بیٹھ سکتے ہیں، ایک گھنٹہ سن سکتے ہیں حدیث؟ اگر اتنا ٹائم نہیں تو میں انشاءاللہ
ملاقات رابطہ کرتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، کیونکہ ٹائم تو میں نے آپ کو دیا تھا نا۔ جی فیقال یا محمد ارفع۔ کیا حال ہے صابر کا؟ صابر صاحب بھی ہے، ماشاء اللہ۔ صابر صاحب میں آپ بیٹھے، میرا خیال ہے، کیونکہ حدیث کی مجلس میں بیٹھنا بھی تو عبادت ہے نا، تو ہم آپ کے لیے چائے کہتے ہیں، آپ بیٹھے تشریف رکھیں، تو اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ بیٹھیں گے ویسے بھی آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس میں روحانی بھی شفا ہے اور جسمانی بھی شفا ہے، جی بالکل، ما و شفا و رحمۃ للمؤمنین۔ جی آگے چلے۔ ارفع راسک واشفع تشفع۔ اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کریں، قبول کی جائے گی، وسل تؤتى۔ مانگیں دیا جائے گا۔ قال محمد بن عبید لا احفظ سائرہ۔ محمد بن عبید کہتے ہیں یہ پوری حدیث میں یاد نہیں رکھ سکا، ٹھیک ہے نا، یعنی کا ذکر ہے، نور اسلام کا ذکر ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حافظ یعنی یہ میں اس پوری حدیث کا حافظ نہیں ہوں۔ میں رات کہہ رہا تھا محدثین کی اصطلاح میں حافظ اسے کہتے ہیں جسے کم از کم 1,00,000 احادیث زبانی یاد ہوں، محدثین کی اصطلاح میں۔ حدثنا نصر بن ہماری اصطلاح میں حافظ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، حدثنا نصر بن علی اخبرنا ابو احمد عن سفیان عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے میرے پاس ایک دو کپ لیا۔ چلے بھائی صاحب ادھر میرے پاس آ جائے۔ قرأ فعل من مدکر، آپ نے عد پڑھی فعل میں مدکر ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مثل قراءتی قراءت العامت۔ ہاں یہ مشہور قرات۔ باب پیارے ناظرین، یہ ہمارے بہت معزز بھائی ہیں، دوست ہیں، اور بہت بڑے باوقار اور بڑے قابل قدر اور قابل احترام، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ سب نیک لوگ سن رہے ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور پکا نمازی بنائے۔ جی چلے آگے چلے۔ باب وان الیاس لمن المرسلین۔ الیاس علیہ السلام، بعض کہتے ہیں الیاس اور ادریس دونوں ایک ہی ہیں۔ اچھا، نوح علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام پہلے آئے ہیں، لیکن ذکر ان کا امام بخاری بعد میں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام بعد میں آئے، ادریس علیہ السلام پہلے آئے، لیکن ذکر ان کا بعد میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ نوح علیہ ادریس علیہ السلام کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، لیکن پہلے کیوں نہیں آ رہا؟ کہ ادریس علیہ السلام صرف نبی ہیں اور نوح علیہ السلام نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون الا وترکنا علیہ وترکنا علیہ فی الآخرین تک، شاباش قال چلے۔ ابن عباس یذکر بخیر وترکنا علیہ فی الآخرین کا معنی جس کا ذکر خیر کیا جائے گا، یعنی قیامت تک جن کا لوگ ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ دعا کریں ہمارا بھی ذکر خیر ہی ہو، اللہ کرے ہمارا بھی ذکر خیر ہی ہو۔ بخیر سلام علی آل یاسین۔ سلام علی آل یاسین، الیاس علیہ السلام کی آل پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنون۔ ٹھیک ہے۔ ویذکر عن ابن مسعود وابن عباس وان الیاس هو ادریس۔ یعنی الیاس علیہ السلام ہی ادریس علیہ السلام ہے۔ الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادریس، یعنی یہ دو جدا جدا نبی نہیں بلکہ ایک ہی نام ہے۔ باب ذکر ادریس چلے وقول اللہ عز و جل ورفعناہ مکانا 20 سے علیہ۔ 25 منٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جلدی کریں۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ حدثنا یونس عن الزہری وحدثنا احمد بن صالح حدثنا انبسط حدثنا یونس عن ابن شہاب قال انس بن مالک کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فارجا فورجا مجہول، فورجا سقف بیتی کھول دی گئی میرے گھر کی چھت، واقعہ معراج، وانا بمکہ تھا اور میں مکہ میں موجود تھا۔ فنظر جبرائیل ففرج صدری، تو جبریل نے دیکھا اور جبریل نے کھولا میرا سینہ، یہاں سے یہاں تک پورے پیٹ کا آپریشن کیا،
جبریل نے آج سے 1450 سال پہلے صابر صاحب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، جبریل نے تو آج سے 1.5 صدی پہلے رسول اللہ کا آپریشن کیا اور آپ فوراً ٹھیک بھی ہو گئے، ٹائم بھی نہیں لگا۔ ثم غسلہ بماء زمزم، پھر اسے دھویا یعنی پورے سینے کو آب زمزم کے ساتھ۔ ثم جاء بطست من ذهب پھر ممتلئ، لائے گئے ایک سونے کا تھال جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا، ممتلئن حکمتا و ایمانا، فافرغها فی صدری۔ اچھا جی، سونے کا استعمال تو حرام ہے مردوں کے لیے، رسول اللہ کے لیے کیوں سونے کا تھال لایا گیا؟ جلدی بتائیں۔ 3-4 جواب ہے اس کے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ سونا خود رسول اللہ نے تو استعمال نہیں نہ کیا، فرشتوں نے استعمال کیا تھا، فرشتے لائے تھے نا، ہاں جی، تو فرشتے مکلف نہیں ہوتے، فرشتے مکلف نہیں ہوتے۔ دوسرا جواب اس کا کہ سونے کی حرمت واقعہ معراج سے بعد میں ہوئی، واقعہ معراج کے بعد ہوئی۔ اور ایک اور جواب تیسرا، اللہ نے کائنات کو بتلانا تھا، سمجھانا تھا، لوگوں جیسے کائنات میں سونا قیمتی ایسے پوری دنیا میں رسول اللہ کا دل قیمتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلے اور بھی بے شمار جواب ہے میرے پاس، لیکن آپ آگے چلیں۔ ثم اطبقہ ثم اخذ بیدی، پھر اس کو ملا دیا، بند کر دیا، یعنی پیٹ آپریشن کیا پھر اس کو بند کر دیا پیٹ کو۔ فارج بی الی السماء، ہاں، ثم اطبقہ، آگے کیا ہے؟ الی السماء، ثم اخذ بیدی، پھر تھاما میرا ہاتھ فارج بی الی السماء، اور مجھے لے چلے آسمان کی طرف۔ فلما جاء الی السماء الدنیا، جب آئے جبریل آسمان دنیا کے پاس، فقال جبرائیل لخازن السماء، جبریل نے کہا آسمان کے دربان کے لیے افتح، کھول کھول۔ قال من ھذا، اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا دروازہ کھول۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ قال ھذا جبرائیل، اس نے کہا یہ جبریل ہے۔ قال ما معك احد، کھالا ما معك احد، قال معي محمد، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال ارسل الیہ، ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، اور جبریل نے کہا ہاں۔ ففتح له، اس نے کھولا، ففتح لہو، دربار نے دروازہ کھولا۔ فلما علونا السماء، جب ہم چڑھے آسمان دنیا پر، علا یالو، چڑھنا، اذا رجل عن یمینہ اسودۃ، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں بھی کچھ لوگ تھے، یعنی بہت لوگ، اسودہ، سواد کہتے ہیں نا، سواد اعظم، اسی سے یہ لفظ ہے، سواد کی جمع اسودہ، بہت سارے جتھے، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے لوگ اس کے دائیں اور بہت سے لوگ اس کے بائیں۔ وعن یسارہ اسودۃ، فاذا نظر قبلہ یمینہ، جب وہ بزرگ دیکھتا ہے دائیں جانب ضاحکہ، ضاحکہ، تو ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ جب دیکھتا ہے بائیں جانب تو روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، اور کہنے لگے مرحبا بالنبی صالح وابن صالح، مرحبا، خوش آمدید ہو نیک نبی، نیک بیٹے۔ کون کہہ رہے؟ آدم علیہ السلام۔ قلت من ھذا یا جبرائیل، میں نے کہا جبریل یہ کون ہے بابا جی؟ قال ھذا آدم یہ آدم علیہ السلام ہے۔ وھذہ الاسودۃ عن یمینہ، اور یہ جو آپ کے دائیں لوگ ہیں، یہ عن یمینہ وعن شمالہ، یہ جو دائیں بائیں لوگ ہیں نا آپ کے، یہ کون ہے؟ ناسم بنیہ، روح ہیں ان کی اولاد کی، ان کی اولاد کی ارواح ہے۔ فاہل الیمین منہم اہل الجنۃ، تو جو دائیں ہیں نا، دائیں یہ جنت والے ہیں، اور جو بائیں ہیں یہ جہنم والے ہیں۔ والاسودۃ التی عن شمالہ اہل النار، فاذا نظر قبل یمینہ ضاحکا، واذا نظر قبل شمالہ بکا، قبل شمالہ بکا، ثم عرج، جب وہ دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، جب بائیں جانب دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ ثم عرج بی جبرائیل
حتى أتى السماء الثانية پھر جبریل مجھے لے چڑھے یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے دوسرے آسمان پہ. فقال لخازنها یہ افتح پڑھے، یہ اب ترجمہ بھی ہو گیا ہے، بس جو میں نے کر دیا آگے چلے. فقال له خازنها قبل ما قال الأول فتح کیا پڑھ رہا ہے؟ مثل ما قال الأول کتھے بسلا تو کتھے قبلہ، یار نہ فرق پا دینا ہے تو. ففتي فقال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبرائيل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح یہ تعلق ہے باب کے ساتھ. ہاں جی. والأخ الصالح. فقلت من هذا قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح. قلت من هذا قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي جبرائيل ثم زحرت لمستوى. یعنی میں پہنچ گیا ایک بہت بلند جگہ پر. اسمع شریف کلام میں سن رہا تھا کلموں کے چلنے کی آواز، یعنی بالکل میں اللہ کے قریب پہنچ گیا. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض ربك على فرض ربك على أمتك. قلت فرض عليهم 50 یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا فرض کیا آپ پہ؟ آپ فرمایا اللہ نے مجھ پہ میری امت شطرها فرجعت إلى موسى فقال ذلك. فقلت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربك فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القوم قول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. یعنی پڑھنے میں 5 ہیں، ثواب میں 50 ہیں. آگے چلے. فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى بالسدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جناب اللؤلؤ موتیوں کے گنبد. جنت میں کیا تھے؟ موتیوں کے گنبد. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ. جنت کی مٹی کستوری کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی 15 تو 20 منٹ نے تھوڑے کو جلدی کر لو. عبداللہ صاحب محنت دا پھل مل جاتا ہے. تسی محنت کیتی ہے تے اللہ تعالی نے تانوں پھل اور محنت کرو. ہاری تھوڑی محنت ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين. ٹھیک ہے. فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة. صرصر کا معنی سخت، یعنی سخت ہوا چلی عاد پر. آتیتن قال ابن عیینہ اتت عن الخزان. ہاں جو بے قابو ہو گئی یعنی خزان جو دربان ہیں، دروغے فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے نا ہوا پر، یعنی اتنی تیز چلی کہ ان سے بھی بے قابو ہو گئی، وہ بھی نہ سنبھال سکے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما متتابعات. لگاتار چلی. فتر القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها. اصول اس کے جڑے. فهل ترى لهم من بقية. حدثنا محمد بن عرادة جی
ٹھیک ہے. حدثنا شعبۃ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. میری مدد کی گئی صبا کے ساتھ اور ہلاک کیے گئے عاد دبور کے ساتھ. صبا کس کو کہتے ہیں؟ مشرقی ہوا، دبور مغربی ہوا. وقال ابن کثیر عن سفیان عن ابیہ عن ابی نعم عن ابی سعید بعث علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذحیبۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلی. ذحیب تصغیر ہے ذہب کی، یعنی تھوڑا سا سونا بھیجا حضرت علی نے. فقاسمها بین اربعات. آپ نے اسے بانٹ دیا 4 آدمیوں کے درمیان. الاقرع ابن حابس. نمبر 2 آگے چلے. ثم الماجشی مجاشعی مجاشع. ہاں جی. وعینت ابن بدر. ٹھیک ہے، تیسرا یہ نہ ہو گیا. وزید الطائی. ثم احد بنی نبہان. ٹھیک ہے. وعلقمۃ ابن اولاثہ. ثم احد بنی کلاب. فغضبت قریش والانصار. یعنی ان سب کو دیا جن کی قربانیاں بھی نہیں تھی، جنہوں نے جہاد بھی نہیں کیا. انصار اور قریش مہاجرین کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ ناراض ہونے لگے. فقالوا یعطی صنادید اہل نجد. کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں بڑے بڑے سرداروں کو جو اہل نجد کے سردار ہے، اور ہمیں چھوڑ رہے. ویدعنا. قال انما اتألفهم. آپ نے فرمایا میں تو انہیں دیتا ہوں تالیف قلب کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے. فاقبل رجل غائر العینین. اللہ، ایک ظالم اٹھا، آیا ایک آدمی غائر العینین، گہری آنکھوں والا، جن کی آنکھیں بالکل کے اندر بڑیاں سن، گہری آنکھوں والا. ہاں جی. مشرف الوجنتین. ابرے رخساروں والا، ابرے ہوئے رخساروں والا، اے گلہ ابریاں گے سن تے ظاہر جد اے ابریاں سن تے اکھاں تے پھر اندر ہی جانیاں سن نا. تأتی الجبین. نہ نون کے ساتھ، ابری پیشانی والا، کث اللحیۃ. بھاری بھاری داڑھی والا، داڑھی بڑی لمبی تھی. فقال اتق اللہ. محلوق، منڈے سر والا، کونا. فقال اتق اللہ یا محمد. اٹھیا تو ظالم کی کہندا ہے اللہ سے ڈر او محمد. استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال من یطیع اللہ. یعنی محمد تو نے عدل نہیں کیا. فقال من یطیع اللہ اذا عصیت ایأمن. آپ نے فرمایا او ظالم، اللہ کی اطاعت کون کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا؟ ایأمن اللہ علی اہل الارض. اللہ تو مجھے زمین پر امین سمجھتا ہے، امانت دار سمجھتا ہے. فلا تأمنونی. اور تم میرے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، تم مجھے امین نہیں سمجھتے. فسأل رجل قتلہ. ایک آدمی نے سوال کیا اس کو قتل کرنے کا. کہتے ہیں وہ خالد بن ولید تھے. یا رسول اللہ یہ گستاخ بے ایمان آدمی، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. احسبہ خالد بن ولید. فمنعہ. آپ نے اسے روک دیا، فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ خالد. فلما ولى قال ان من ذئذ. جب وہ چلا گیا پیٹھ پھیر کے یری فرمایا آپ نے بے شک اس کی نسل میں سے او فی عقب ھذا قوما. ایسے لوگ آئیں گے، عاقب عزیز کا لفظ راوی کو شک ہے. ھذا قوم یقرؤون القرآن. یقرؤون القرآن، جو قرآن تو بڑا پڑھیں گے. لا یجاوز حناجر. نہیں گزرے گا ان کے حلقوں سے. اللہ اکبر. بس ایتھ اتے 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 بڑا قرآن، بڑیاں نمازاں، بڑیاں تسبیحاں، بڑے سجدے، بڑے بڑے محراب. یہ خوارج ہیں، خوارج، بڑے بڑے محراب، بڑے بڑے. ہاں جی. اور خوارج کا عقیدہ ہے نا بس ہم ٹھیک ہیں اور کوئی ٹھیک نہیں، سب جہنمی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. سب کے بارے میں ان کی مطلب گندے خیال. جنہوں نے رسول اللہ کو معاف نہیں کیا وہ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ اور ان کے بڑے نے رسول اللہ کو معاف نہیں کیا. یہ خوارج ہے. اللہ میں خوارج سے محفوظ فرمائے. بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا خوارج جہنم کے کتے ہیں. جی. یمرقون من الدین. وہ نکل جائیں گے دین سے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. روق السهم من الرمیہ.
یقتلون اہل الاسلام وہ قتل کریں گے اہل اسلام کو ویدعون اہل الاوثان اور چھوڑ دیں گے وہ بت پرستوں کو. لئن انا ادرکتهم لاقتلنهم اگر میں ان کو پالوں تو میں ضرور ان سے لڑائی کروں گا. قتل عاد ہاں میں ان کو ماروں گا جیسے عاد، یہ تعلق کے باپ کے ساتھ، جیسے عاد مارے گئے. کہتے ہیں کہ ان کا ظہور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوا، اور علی نے ان کے ساتھ خوب جنگ کی اور انہیں قتل کیا، اور وہ لوگ پائے گئے ان مقتولوں میں جن کی نشانیاں رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی. چلے شاہ جی. حدثنا خالد بن یزید حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلی اللہ چاہ نہیں لے ایسا جی چلے. یقرو فحل من مدکر باب قصۃ یاجوج اور مجوج. پتہ ہے نا یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے، جیسے دجال کا فتنہ ہے. یاجوج مجوج بھی آئیں گے قیامت کے نزدیک. وقول اللہ میں محفوظ فرمائے اللہ کا فرمان. ہاں جی. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یاجوج اور مجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں. باب قول اللہ عز وجل ویسألونک عن ذی القرنین. عن ذی القرنین کے بارے میں. الی قولہ سببا تک، سبب کا معنی رستہ. طریقا. الی قولہ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس. وہ کہا تھا نا سکندر ذوالقرنین نے، جب انہوں نے کہا یہ ہمیں پریشان کرتے ہو، میں تمہارے درمیان دیوار کر دیتا ہوں لیکن میری مدد کرو. لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے. واحدھا زبرۃ. زبرہ اس کی واحد ہے زبرہ، وہی الکتاب. اور یہ ٹکڑے ہیں بڑے بڑے. حتی اذا ساوا بین الصدفین. یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا جب دو پہاڑوں کے درمیان. یقال ابن عباس الجبلین. ابن عباس سے صدفین کا معنی الجبلین دو پہاڑ، والسدین کا معنی بھی جبلین. پیچھے ہے نا قرآن میں حتی اذا بلغ بین السدین، اس کا معنی بھی جبلین. خرجن اجرن. خرجہ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی اجر، یعنی مجھے کوئی پیسے نہیں فعل نجعل، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے نہیں مانگے. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہاں جی مال دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں. انہوں نے کہا تھا قوم نے. قال انفخوا حتى اذا جعله نارا. اور میں پھونکو یہاں تک کہ پھونکتے پھونکتے جب وہ آگ بن جائے. مشکل الفاظ کے معنی لا رہے ہیں نا امام صاحب. قال آتونی افرغ علیہ قطرا. میں ڈالتا ہوں اس پر قطر. قطر کا معنی کیا ہے؟ اصب علیہ قطرا رصاصا. رصاص یعنی تانبا. ویقال الحدید، یعنی وہ سارے تختے جوڑ کے نا تو بیچ میں تانبا ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ جڑ جائیں مل جائیں. پکے پکے باندھ. ویقال الحدید یعنی سیمنٹ کا کام لے رہے ہیں پرانے دور. اور کہتے ہیں قطر کا معنی حدید لوہا. ویقال الصفر. اور کہتے ہیں صفر پیتل. عربی میں پیتل کو کیا کہتے ہیں؟ صفر. ہاں جی یعنی کہ پکی دیوار. وقال ابن عباس النحاس. ابن عباس کہتے ہیں نحاس تانبا، یعنی تانبا ڈال دیتا ہوں. مختلف رائے. فما استطاعوا ان يظهروه. تو انہوں نے نہ طاقت رکھی کہ وہ اس دیوار پہ چڑھ جائے. يعلوه استطاع استفعل. یعنی استطاع یستطیع، یہ باب استفعال ہے. استفعل من تعت له، یعنی تو سے تعیتو سے تو. ہاں جی. فلذلك فتح استاع. استاع یستائی، اس لیے مفتوح بھی پڑھا گیا ہے استاع بغیر تا کے، تا کے ساتھ پڑھا جائے گا. پھر استطاع یستطیع، تا کے بغیر استاع یستطیع. وقال بعضهم استطاع يستطيع. ٹھیک ہے. وما استطاعوا له نقبا. اور وہ اس کو سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، قیامت تک نہیں کر سکیں گے، چاٹتے رہیں گے لیکن دیوار کو سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. اور جس دن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا پھر دیوار لگی جائے گی، بس پھر دنیا تے آ جان گے اور تیس نیس کرن گے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. یہ ہے میرے رب کا وعدہ، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا بنا دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ. الزقه بأرض. یعنی اس کو لگا دے گا زمین کے ساتھ، ملیاں ویٹ ہو جائے گی دیوار. وناقة دكا. اور دکا کا معنی کہتے ہیں ناقتن دکا، لا سنام لها. یعنی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی کوہان نہ ہو. عربی میں ناقتن جس اونٹنی کی کوہان نہ ہو، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناقتن دکا.
والدكداك من الأرض مثله حتى سالوب من الأرض. اور دکداک زمین سے، یعنی جو زمین سخت ہو جائے اسے عربی میں دکداک کہتے ہیں. وتلبد. وتلبدا، جب زمین سخت ہو جائے اور اس پر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بن جائیں، ایسے ہوتا ہے نا، ٹکڑیاں، چپڑیاں پنجابی میں ہے. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. ہاں جی. حدب ينسلون. وقال قتادة حدب آکامت. آکامت ٹیلا. حدب کا معنی قرآن میں ہے، سورہ انبیاء میں اس کا معنی ٹیلا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الصدى. صدا، ایک آدمی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے، مثل البرد. مثل البردل مجبر. محبر، دھاری دھار چادر کی طرح. وہ کیسی ہے؟ یہ لکیر، اس کے اوپر لکیریں ہیں دھاری دھار چادر کی طرح. قال رأيته. اور میں ہاں رہتا ہوں. بالکل تو نے دیکھی ہے. وہ کہاں ہے؟ ہاں جی، اللہ جانتے ہیں، مجھے کیا پتہ ہے وہ کہاں ہے. حدثنا ہاں، يحيى. لوگ کہتے ہیں چین میں، بس کہتے ہیں، کوئی دلیل تو کوئی نہیں. ہاں جی، سد سکندری پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. جو کہے گا، جو اندازہ لگائے گا وہ غلط لگائے گا. اللہ جانتا ہے وہ کہاں ہے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فازعا. گھبرائے ہوئے. یہ حدیث آپ نے پڑھی پیچھے. يقول لا إله إلا الله ويل للأعراب. عرب کو ہلاکت ہو من شر قد اقترب. ایسے شر سے جو قریب آ گیا. فتح اليوم من ردم ياجوج. کھول دیا گیا یاجوج مجوج کی سوراخ سے، دیوار سے. مثل هذه. اتنا. وحلق بإصبعيه ہاں. الإبهام. اور آپ حلقہ بنایا انگوٹھے اور انگلیوں کا، ایسے اینا کو کھل گیا ہے سوراخ. کھل آج تو 1400 سال پہلے آ رہا ہے، اتنا کھل چکا ہے. اب تو 1400 سال گزر گئے، اب کتنا کھل چکا ہوگا. والتي تليها. فقال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك. آگے جائے گی، کوئی نہیں بچے گا. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وعقد بيده 90 کی گرا لگائے، 90 کی. حدثنا اسحاق بن ناصر حدثنا ابو سامة عن الأعمش حدثنا ابو صالح عن سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال فيقول اخرج بعث النار. اللہ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے، آدم، اللہ فرمائیں گے لبیک، اللہ فرمائیں گے نکال، علیحدہ کر اپنی اولاد میں سے آگ کا لشکر. یہ حدیث سننے والی ہے. قال وما بعث النار. یا اللہ کتنا آگ کا لشکر؟ قال من كل 1900. اللہ، ہر 1000 سے 999. ہوئے 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 ہوئے، یعنی 1000 بندہ ہے نا، ایک جنت کے لیے، 999 جہنم کے لیے. و99 وعنده يشيب الصغير. اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا یہ اعلان سن کے اس وقت بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. ایک بندہ جنت تے جائے گا بس، باقی سارے گئے جہنم نو، اسی تو نہیں بچ سکتے. بچے بوڑھے ہو جائیں گے. وتضع كل ذات حمل حملها. ہاں، حاملہ اپنا حمل گرا دیں گی. وترى الناس سكارى. لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد. یا رسول اللہ وہ کون ہے ایک ہمارا، وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ قال ابشروا فإن منكم رجلا ومن ياجوج وماجوج 1000. آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ تمہارا ہوگا، وہ جو 1000 جہنم میں جائے گا وہ یاجوج ماجوج کا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے. ثم قال والذي نفسي بيده ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. مجھے امید ہے کہ تم جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے. فكبرنا. ہم نے اللہ اکبر کہا، خوشی میں اللہ اکبر.
فقال أرجو أن تكونوا ثلث مجھے امید ہے کہ تم جنت کا تہائی ہو. فكبرنا. ہم نے اللہ اکبر کہا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة مجھے فكبرنا. امید ہے کہ تم جنت کا نصف ہو. ہم نے اللہ اکبر کہا. قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة شعر میں نا بال. السوداء في جلد ثور. میں تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ہو سیاہ بال سفید بیل کی پیٹھ میں. سارا سفید ہوئے تو ایک وال وچ کالا ہوئے تو تے بہت تھوڑے ہو انہاں دے مقابلے چ. أو كشعرة بيضاء في جلد ثور. یا سفید بال یعنی سیاہ بیل کی پیٹھ میں. جلدی کریں یار 5-7 منٹ مکاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ عز وجل واتخذ اللہ لو جی آخری باب رہ گیا. وقولہ ان ابراہیم کان امتا قانتا. اللہ نے اکیلے ابراہیم کو امت کا یعنی ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا اکیلا ہی جماعت. وقولہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اواب حلیم. وقال ابو مسیرۃ الرحیم بلسان الحبشہ. یہ رحیم کا لفظ جو ہے نا یہ حبشی زبان میں ہے. رحیم اس کا استعمال حبشی زبان میں ہے. اس کا معنی ہے مہربان. حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان حدثنا المغیرۃ بن النعمان حدثني سعید بن جبیر اراہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم محشرون حفاۃ عراۃ غرلا. تم پیش کیے جاؤ گے وفات ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ میدان محشر میں. ثم قرأ کما وفات کس کی جمع ہے؟ جلدی وفات؟ بتا. ہاں حفاظ. وفات ننگے پاؤں حافی کی جمع عرات ننگے بدن آری کی جمع غر اغرل کی جمع. ثم قرأ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. کوئی نہیں انا کنا فاعلین. واول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم و ان ناسا. اور قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. یوخذ بہم ذات الشمالی. بائیں جانب. فاقول اصحابی اصحابی. یہ میرے ساتھی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں. فیقال انہم لم یزالوا مرتدین. وہ ہمیشہ مرتد ہوتے رہے علی اعقابہم. اپنے ایڑیوں کے بل. منذ فرقتہم. جب سے آپ نے ان کو چھوڑا. آپ تو چلے گئے نا اللہ کے پاس یہ ساری زندگی بنتے نکالتے رہے. اب کیسے انہیں حوض کوثر پہ بھیجا جائے انہیں پانی پلایا جائے انہیں جنت کا داخلہ دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. فاقول کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا اما دمت اما کو نہیں ما دمت فیہم. الى قوله العزیز الحکیم. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ حدثني اخی عبد الحمید عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر. یلقا اللہ یہ حدیث سننے والے یہ جی ملیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو. وعلی وجہ آزر قطرۃ. اور آزر کے چہرے پر سیاہی ہوگی وغبرت. اور گرد ہوگی قیامت کے دن. کالا چہرہ مٹی پئی ہوئی پریشان آزر. یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ. ہاں جی سانو تو بڑا فخر ہے نا. ہاں جی فلانا ساڈا پیر سانو لے جائے گا سانو چھڑا لے گا. ہاں جی اے سکا پتر نہیں بچا سکیا باپ نو ہے بھی خلیل. ہاں یہ جھنڈے تھلے ہو جائیں بس جناب گئے بابا جی دے جھنڈے تھلے جنت نو. فیقول لہ ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی. ہے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے ابا جی میں نے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کرو. فیقول ابوہ فالیوم لا اعصیک. آزر کہے گا بیٹا آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا لیکن اب کیا فائدہ ہے. فیقول ابراہیم یا ربی انک وعدتنی ان لا تخزنی یوم. ابراہیم السلام فرمائیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا اور اس سے بہت بڑھ کے ذلت کیا ہے میرے لیے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے یعنی وہ جہنم میں جا رہا ہے میرے سامنے. فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي لَأَبَدَ. العبد جو تیری رحمت سے بہت دور. اسم تفضیل کا صیغہ. فیقول اللہ انی حرمت الجنت علی الکافرین. اللہ فرمائیں گے میرے خلیل میں نے جنت حرام کر دی کافروں پر.
ثم یقالو یا ابراہیم ما تحت رجلیک پھر اللہ فرمائیں گے ابراہیم دیکھ کیا ہے تیرے پاؤں کے نیچے، ذرا تھلے دیکھو، فینظروا وہ دیکھیں گے، فاذا هو بزیخ اچانک ان کی نظر پڑے گی ایک بجو، بزیخ بنا بجو جو لت ملتخن ہاں ملتخن مل تاخین حاشیہ پڑے اس کا، آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا پڑھے حاشیہ، حاشیہ نہیں چلے ملتقن ٹھیک ہے، جو نجاست میں لت پت ہوگا، گندگی نہ لبڑیا ہوئے گا تو پکڑا جائے گا اس کی ٹانگوں سے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فیلقا فی النار. فیلقا فی النار. حدثنا یحییٰ بن سلیمان حدثنی ابن وہب اخبرنی عمرو ان بکیرا حدثه عن قریب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم البیت فوجد اچھا آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ ملتقن، جی ملتخن ٹھیک ہے. البیت فوجد فیہ سورۃ ابراہیم و سورۃ مریم، ٹھیک ہے. مریم علیہ السلام کی صورتیں، فقال اما هم فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ. فرشتے ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر ہو. ھذا ابراہیم مصور فما لہ یستقسم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، انہیں کیا تھا کہ وہ فال نکالتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا کام ہی نہیں کیا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام عن معمر عن ایوب عن کریمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الصور فی البیت لم يدخل حتى امر بها فحمیت، وہ مٹا دی گئی. فرأى ابراہیم و اسماعیل بایدیہم الاسلام، ان کے ہاتھوں میں پانسے تھے، تیر. فقال قاتلہم اللہ واللہ ان استقسما. ہاں اللہ کی قسم انہوں نے تو اللہ کو تباہ کرے، اللہ کی قسم ابراہیم اور اسماعیل نے فال نہیں نکالے. قطو. حدثنا علی بن عبداللہ کتو. چلیں آگے چلیں. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا عبید اللہ حدثنی سعید بن ابی سعید عن ابی عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاہم فقالوا لیس عن ھذا نسألکم فقال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا لیس عن ھذا نسألکم قال فعن معادانی معادن العرب، عرب کی کان، یعنی عرب کے قبیلوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو. تسألون خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا فقہ دونوں طرح ٹھیک ہے. قال ابو سامۃ و معتمر عن عبید اللہ عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا مؤمل بن ہشام حدثنا اسماعیل حدثنا عوف حدثنا ابو رجاء حدثنا سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اللیلۃ آتیانی دو میرے پاس آئے، فاتینا علی رجل طول، یعنی ہم ملے ایک ایسے آدمی کو جو دراز قد تھا. طول مانا دراز قد. لا اقاد ارى راسه، نہیں قریب تھا کہ میں اس کا سر دیکھ سکوں لمبائی کی وجہ سے، بہت بڑا قد. وانه ابراہیم علیہ وہ السلام. کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا کتنا قد تھا؟ نہیں ہاں 60 ہاتھ 90 فٹ. چوڑائی کتنی تھی ان کی؟ جسم کتنا چوڑا تھا؟ 10.5 فٹ چوڑے تھے آدم علیہ السلام. 7 ہاتھ تے 60 ہاتھ. حدثنا بیان بن عمرو حدثنا نضر اخبرنا ابن عون عن مجاہد انه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال مکتوب بین عینیہ کافر. دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا، کاف رافع. قال لم اسمعه ولكنه قال اما ابراہیم فانظروا الى صاحبکم. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شکل رسول اللہ کے ساتھ ملتی ہے. واما موسیٰ فجعد آدم علی جمل، چاند بنا گھنگریالے وال، آدم گندمی، ٹھیک ہے، علی جمل احمر مختوم بخلبۃ، یعنی اس اونٹ کو لگام ڈالی ہوئی کس کی؟ کھجور کی چھال کی. کانی انظر الیہ حضر فی الوادی، گویا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اتر رہے ہیں وادی کے اندر.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة. ابراہیم السلام نے اپنا ختنہ کیا 80 سال کی عمر میں، بالقدوم. قدوم جگہ میں، یا قدوم کا معنی کلاڑے کے ساتھ. تابعه عبد الرحمن تابعه عبد جو بھی اعلیٰ الرحمن ہو. بن اسحاق عن ابي الزناد بتابعه عجلان عن ابي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة. یعنی ان کا ختنہ کب ہوا؟ 80 سال کی عمر میں. ختنہ سنت ہے نا. ابراہیم السلام نے 80 سال کی عمر میں کروایا تھا. قدوم جگہ ایک شہر ہے شام کا، شام کے اندر جگہ ہے وہاں. لو جی آخری حدیث. حدثنا سعيد بن طالب الرؤيني ابو الیمان آخری حدیث. حدثنا ابو الیمانی حدثنا شعیب حدثنا ابو الزناد قال بالقدوم مخففة. یعنی خود دوم نہیں، قدوم مخففہ، شد کے ساتھ نہیں. بس جی. لو جی شکریہ جی. بلاس ڈکی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں خان عیسیٰ صاحب آپ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں ہماری باجی ہاں جی شمیلہ کوثر، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی سب کو. زاہد صاحب، ندیم صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب، ماشاءاللہ شکریہ. السلام علیکم. کل 2:30 بجے ملاقات ہوگی، 2:15 بجے 2:30 بجے کے درمیان انشاءاللہ. رضوان شفیق صاحب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.